بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت مولا علی علیہ السلام۔ پیغمبر اسلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ امام علی علیہ السلام کی داڑھی مبارک سر کے خون سے رنگی ہوگی۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام بیمار ہوئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھنے کے لیے گئے۔ حالت ساکم دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ شاہد علی نہ بچیں گے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی علی کو موت نہیں آئے گی، علی دنیا کے تمام رنج و غم اٹھانے کے بعد تلوار سے شہید ہوں گے۔ ابو الرحمن ابن ملجم لعین نے کوفے پہنچ کر 1000 درہم کی تلوار خرید لی اور اسے زہر میں ڈبو لیا اور موقع کی تلاش میں کوفے کی گلیوں کے چکر لگانے لگا۔ اس دوران ایک دن اس کی نظر ایک حسین عورت پر جا پڑی جس کا نام قطامہ بنت نجبہ تھا اور وہ معاویہ کی رشتہ دار ہوتی تھی۔ ابن ملجم لعین اس عورت کا غلام بن گیا۔ اس عورت نے ابن ملجم سے کہا کہ 3000 اشرفیاں اور امام علی علیہ السلام کا سر مبارک لوں گی، کیونکہ انہوں نے اسلام کی جنگوں میں میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کر دیا ہے۔ ابن ملجم لعین نے جواب دیا کہ مجھے منظور ہے، اور خدا کی قسم تو نے ایسی چیز مانگی ہے جس کے لیے میں خود اس شہر میں بھیجا گیا ہوں۔ امام علی علیہ السلام زمانہ شہادت قریب ہونے پر کئی بار اپنی شہادت کا اشارہ کیا اور کئیوں میں ذکر فرمایا تھا۔ ایک دن آپ خطبہ فرما رہے تھے، امام حسین علیہ السلام دوران خطبہ آ گئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا بیٹا آج کون سی تاریخ ہے اور اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ آپ نے عرض کی بابا جان 13 دن گزر چکے ہیں۔ پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے پوچھا بیٹا اب مہینے کو ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے عرض کی بابا جان 17 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ ان قریب قبیلہ مراد کا ایک نامولود میری داڑھی مبارک کو سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ امام علی علیہ السلام کا اصول تھا کہ آپ ایک ایک دن اپنے بیٹوں کے یہاں افطار فرمایا کرتے تھے اور صرف ایک لقمہ تناول کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ جب آپ 19 رمضان نماز صبح کے ارادے سے باہر نکلے تو سامنے کعبہ میں بدکوں نے دامن تھام لیا اور شور مچانے لگ گئے۔ کسی نے روکا تو آپ نے فرمایا مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ پھر آپ دولت سار سے برآمد ہو کر مسجد کوفہ میں آ گئے اور اذان کہنے لگے۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو نامراد ابن ملجم لعین نے سر اقدس پر تلوار لگا دی۔ یہ تلوار اس جگہ لگی جس جگہ جنگ خندق میں عمر بن عبدواد کی تلوار لگی تھی۔ ضرب لگتے ہی آسمان سے آواز آئی آگاہ ہو جاؤ، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ زمین پر لوٹنے لگے اور زخم پر مٹی ڈال کر فرمایا خدا کی قسم میں علی ابن ابو طالب کامیاب ہو گیا۔ ضرب لگنے کے بعد ابن ملجم لعین بھاگا۔ لوگوں نے تعقب کیا کہ آپ کو خون میں نہائے ہوئے دیکھ کر اولاد و اصحابہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر امام حسن، امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام نے آپ کو گھر پہنچایا۔ گھر پہنچ کر آپ نے صحابہ کو منتخب کر کے فرمایا تم گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا و رسول کی کوئی مخالفت مجھ سے نہیں ہوئی۔ آپ کا کوئی علاج کارگر نہ ہوا اور آپ کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ نے 21 رمضان کو انتقال فرمایا۔ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر علیہ السلام نے غسل دیا اور محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی۔ کفن پہنانے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے جنازہ پڑھوایا۔ آپ کو جس جگہ غسل دیا گیا اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کا گھر تھا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی اور آپ کا جنازہ سرہانے کی طرف سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نجف شریف میں سپرد خاک کیے گئے جو اب بھی زیارت گاہ عالم ہے۔